बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ आपका होस्ट मलिक शाकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम तीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नंबर एक, PP84 खुशाब में जो कल ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उस हवाले से मैं अपने नाजरीन को अपडेट करूँगा। और उसके बाद वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब का एक बहुत ही अहम बयान जो है वो सामने आया है, उसके मतलब भी अपने नाज़रीन के साथ कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। और नंबर तीन पे वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर वज़ीर हैं असद उमर साहब। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक बयान दिया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान किसी वक्त भी असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ में लगे हुए घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपके साथ पास सबसे पहले पहुंच सकें। तो नाज़रीन, अब प्रोग्राम शुरू करते हैं। और उस हवाले से मैं अपने नाज़रीन के साथ PP84 खुशाब का जो हल्का है उस हवाले में जो कल ज़िमनी इंतखाबात उधर मुनक्कद हुए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन विन कर गई है, उस हवाले से मैं अपने नाज़रीन के साथ कुछ शेयर करूँगा कि PP84 खुशाब के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, मैं आपको ये बताऊँगा कि ये यहाँ पर कितनी जमातें जो है वो मजबूत थी। नंबर एक इसमें था तरीके लब्बैक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI। तो नाजरीन, इस वक्त जो PP84 खुशाब की जो सूरत हाल है उस हवाले से इस हल्का में 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मलक वारिस जो हैं वो मुंतखब हुए थे तकरीबन 66,000 वोट लेकर, और उनके रनर अप थे PTI से, और PTI ने हासिल किए थे तकरीबन 60,000 वोट। तो नाज़रीन, इस हल्के में जो PP84 की जो नशिस्त खाली हुई थी वो MPA जो थे मलक वारिस साहब, वो पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर जो आई थी उसमें कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए थे और वो सीट खाली हुई थी और उसके ऊपर ज़मीनी इंतखाबात जो है वो करवाना पड़े, और उनके बेटे जो हैं वो कल उधर मुंतखब हुए हैं। तो नाज़रीन, बाकी जो भी उधर सूरत हाल हुई PP84 में उधर वो आपने नाज़रीन के साथ सब कुछ मैं बता चुका हूँ, वो ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि उधर क्या हुआ था। आप सबको पता है कि PP84 में कल क्या हुआ है। नाज़रीन, PP84 खुशाब को वो मकबूलियत हासिल नहीं हुई जो कि NA75 डस्का और NA249 कराची के हलकों को मकबूलियत हासिल हुई है। तकरीबन वो हर मीडिया चैनल पे, हर न्यूज़ चैनल पे वो जो है वो ख़बरों की और तबसरों की जीनत बनते रहे हैं। लेकिन PP84 को वो मकबूलियत क्यों हासिल नहीं हुई, उसकी एक वजह तो ये है कि PTI ने जो मंशूर आवाम को दिया था, इसके बदले में आवाम से मैंडेट लिया था, उससे कोसों दूर है PTI की हुकूमत, गवर्नमेंट जो है वो उस जो मंशूर है उससे कोसों दूर है। और इसी वजह से जो है सबसे अहम जो इसकी वजह है उसमें यह है महंगाई है। महंगाई आसमान को छू रही है, शदीद किस्म की महंगाई इस वक्त जो है गरीब तबका, मिडल तबका पिस गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने कल ये बयान भी दिया है कि मिडल तबका जो है वो पिस जाएगा आने वाले बजट में। उसके बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तरीके लब्बैक के दरमियान मुकाबला मेरी नज़र में जो 84 PP का जो इलेक्शन है खुशाब में, ये सही इलेक्शन जो था वो PTI का नहीं था, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तरीके लब्बैक का था। लेकिन जो उस इलेक्शन में हुआ, जो कल हुआ, वो नाजरीन के सामने है। अब नाजरीन आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब का एक बहुत अहम बयान जो है वो सामने आया है कि उन्होंने बताया है कि इस वक्त सियासी टेम्परेचर जो है उसको नीचे लाने की ज़रूरत है। और वो इस सूरत में जो है एक चार्टर ऑफ इकनॉमी की बात भी कर रहे थे। नाज़रीन, चार्टर ऑफ इकनॉमी की बात जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने की थी तो उस वक्त उनको नज़रअंदाज कर दिया गया था, और तकरीबन अब 2.5 से 3 साल के बाद वही बात वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब जो है वो कर रहे हैं कि जो सियासी टेम्परेचर है
اس کو نیچے لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب سیاسی ٹمپریچر نیچے آئے گا تو بلکہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے اب کہ اپوزیشن کے کافی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ یہ کام بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں، یہ شوکت ترین صاحب کا دعویٰ تھا۔ دوسری طرف ایک سینئر منسٹر جو ہیں، تیسرا ٹاپک جو ہمارا ہے اسد عمر صاحب کے حوالے سے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب مناسب سمجھیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اسمبلیاں، اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ جب اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ اگر عمران خان صاحب کے کام میں رکاوٹ ڈالی گئی تو وہ جس وقت چاہیں اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ ہم اسد عمر صاحب کی اس بات پر اتفاق بھی کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، اسد صاحب کی یہ جو بات ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن ناظرین، قابل غور جو بات اس وقت یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کی نوبت کیوں آئی، کہاں گئے وہ بڑے بڑے دعوے، کہاں گئی وہ مینجمنٹ جن کے دعوے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر وزیر اعظم عمران خان صاحب کرتے تھے۔ اس وقت 2014 میں 126 دن کا دھرنا بھی دیا گیا، وہ دعوے کہاں گئے وہ سہانے خواب جو عوام کو دکھائے گئے تھے کہ پاکستان جو ہے اس طرح اوپر چلا جائے گا، بلکہ بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ انہوں نے بتایا تھا، نوکریاں لوگ باہر کے ملکوں سے آئیں گے مانگنے، کافی چیزیں جو اپنے ناظرین کو پتہ ہے اس وقت ہوئی تھیں۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی دعویٰ ابھی تک، کوئی بھی بات جو ہے وہ گورنمنٹ پوری کرنے میں ناکام رہی ہے، نہیں پوری کر سکی۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی تھی فوری انصاف کی، کہ انصاف عوام کی دہلیز کے اوپر عوام کو ملے گا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں ثانیہ ساہیوال میں کس طرح ایک غریب خاندان کو قتل کر دیا جاتا ہے ان کے معصوم بچوں کے سامنے، اور ابھی تک وہ انصاف وہیں لٹکا ہوا ہے، کہیں دور دور تک انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کے بعد کرپشن کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کرپشن ختم ہو جائے گی، بلکہ میں وہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جو ادارے ہیں سروے کرنے والے، ان کے مطابق پچھلے 3 سالوں میں پاکستان میں جو کرپشن ہے وہ تقریباً 18 سے 22% جو ہے اس کا اضافہ ہوا ہے پچھلے 3 سالوں میں۔ تو ناظرین، کرپشن کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینی میں کس طرح کرپشن ہوئی، آٹے میں کس طرح کرپشن ہوئی، اور اس کے بعد میڈیسن میں کس طرح کرپشن ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا غریبوں کا حق ہے۔ آٹا، چینی جو چیز ہے، میڈیسن جو ہے، یہ غریبوں کے منہ سے چھین لی گئی ہے، اتنی کرپشن ہوئی اور اس میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ آج دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو رمضان بازار لگے ہیں اس میں لوگ روزہ رکھ کے قطاروں میں 1 کلو چینی کو ترس رہے ہیں، اور جو ہمارے منسٹر ہیں وہ بس باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو اس طرح ظاہر سی بات ہے عوام سب کچھ جانتی ہے، عوام سے کوئی چیز چھپی ڈپی نہیں ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، اندازہ ہے ہر چیز کا۔ تو ناظرین، بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ ریاستی اداروں کی بات کی جائے تو 2014 کے دھرنے میں جو اس وقت موجودہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہیں، ان کا بیان بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا۔ جی، تو ناظرین، آپ نے سنا کہ شیخ رشید صاحب نے کہا گرا دو، جلا دو، مار دو، مر دو۔ اس وقت پاکستان میں کیا تھا؟ یہ قابل لمحہ، یہ جو لمحہ قابل غور ہے، اس وقت سوچ سکتے ہیں آپ کہ اس وقت پاکستان میں ایسا کیا تھا کہ پاکستان کو آگ لگانے کی بات کر رہے تھے۔ پاکستان میں پتہ نہیں کیا اس وقت بن گیا تھا کہ اتنا ریاستی اداروں کے ساتھ یہی پولیس تھی، یہی آرمی تھی، یہی سب کچھ تھا، اور ان سے ٹکر لینے کی بات وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کر چکے ہیں۔ آپ نے ابھی یہ ویڈیو کلپ بھی دیکھا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے خود کنٹرینر پہ کھڑے ہو کے بجلی کے بل جلا دیے، پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، پی ٹی آئی پر حملہ ہوا۔ تو اس وقت بھی یہ ریاستی ادارے یہی تھے، یہی پولیس تھی، یہی لوگ جو اس وقت تھے ریاستی اداروں میں۔ آج طریق لبیک یا رسول اللہ اپنے معاہدے کی بات کرتی ہے
تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جائے گا. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سرکاری اداروں سے ٹکرائے, کسی کو بالکل اجازت نہیں دی جائے گی, بلکہ وہ تو جو ہوا ہے, آپریشن ہوئے ہیں جو طریق لبیک کے خلاف, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. پنجاب پولیس کے نوجوان اس میں شہید ہوئے ہیں, پلس پنجاب پولیس کے نوجوان اس میں زخمی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ طریق لبیک کے جو کارکن ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں کافی تعداد میں. تو یہ ناظرین بات یہیں ختم نہیں ہوتی. بات قابل غور یہ ہے کہ جب آپ خود ایک نفرت انگیز چیز کو پھیلائیں گے, تو جب آپ کے پاس حکومت آ جاتی ہے اور آپ ان چیزوں کو اوائڈ کریں گے, تو وہ کبھی آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. یہی میں اپنے ناظرین کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اس وقت جو پاکستان ہے وہ انتہائی نازک صورتحال میں ہے. اوپر سے کرونا وبا, اس نے جو ہے وہ بالکل ہر چیز بلاک ہوئی ہوئی ہے آپ کے سامنے. اور جو غریب طبقہ ہے اس کی داد رسی کرنے والا اس وقت نہ تو کوئی گورنمنٹ میں ہے, نہ کوئی اپوزیشن میں ہے, اور نہ ہی کوئی کسی سیاسی جماعت میں ہے. اس وقت ہمیں ضرورت ہے سروائر بنے ان لوگوں کے جو کما نہیں سکتے, جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں, جو لوگ اپنے بچوں کو عید کی, یہ ایک واقعہ جو 2 دن پہلے ہوا ہے کہ ایک بندے نے اپنے 4 بچے نہر میں پھینک دیے ہیں کہ وہ عید کے کپڑے ان کو نہیں دلا سکا. تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے اس وقت کہ ہم لوگ جو ہے یہ ان لوگوں کو کس طرح ساتھ لے کے چلیں گے, کس طرح پاکستان میں یہ لوگ جو ہے وہ گزارا کریں گے. یہ لمحہ جو ہے قابل فکر ہے ہمارے لیے, لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے کے جو آخری دن ہے اس کے صدقے پاکستان کو ہر بلا سے محفوظ رکھے, پاکستان کو ہر بلا سے محفوظ رکھے, اور پاکستان میں ریاست مدینہ اور اسلامی قانون نافذ کرنے والا کوئی حضرت عمر فاروق جیسا آئے, اور ہم لوگ جو ہے وہ صحیح معنوں میں اسلام کے رستے پر چل سکیں. کل تک کی اجازت دیجیے, بہت شکریہ. جاتے دفعہ پھر کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلدی سے جلدی پہنچ سکے, اور ہمارا اور آپ کا رشتہ جو ہے وہ قائم دائم رہے. اور ساتھ میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.